السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ فقال تعالی فی قرآن المجید من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کو زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا۔ الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست و نابود کر دے گا، اور صرف اسی اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیے۔ اگر ہم نیک ہے اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور بالخصوص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں، یعنی شرک کرنے والے نہیں ہیں، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی توحید پرست ہے، تو انشاءاللہ ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور جنت میں ہمارے لیے مقام رہے گا۔ اور اگر ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے اور اللہ رب العالمین کے نافرمان ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور وہ جو لوگ جو کم از کم موت سے پہلے توبہ نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور جہنم ان کا مقام ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہم کو جو ہے موت سے پہلے توبہ کرنے کی اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام۔ سامعین، بھائی، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو آج جو ہے پھر سے IRES کے الحمدللہ اس لیکچر ہال میں الحمدللہ اللہ نے ہم کو جمع فرمایا۔ اللہ کا بے پناہ جو ہے نا شکر اور احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان والا بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے امتی بنایا۔ ورنہ ہم اللہ رب العالمین کا ہم کیا بگاڑ لیتے کہ اللہ رب العالمین ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو بنایا، لیکن امت میں وہ لوگ بھی شامل ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یعنی ہم آج فی الوقت دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یعنی غیر مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی جو نا بدھ مت کا ماننے والا ہے، یا کوئی سکھ ہے، یعنی پنجابی ہے۔ بہرحال وہ بھی لوگ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، یعنی دونوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان ایمان والے امتیوں میں سے شامل کیا۔ کبھی ہم دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں ہم کو پیدا کر، وہ بھی ایمان والوں میں پیدا کر، کبھی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین جو ہے ہم پر یہ بڑا احسان یہ کیا، اور ہم تمام مسلمانوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ
کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے مسلمانوں تم تمام لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کیوں؟ اور تم تمام امتوں سے بہتر ہو، کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو اور بھلائی کا حکم دیتے ہو، اسی لیے تم بہتر ہو۔ یعنی ان امتیوں میں سے جو دوسرے ایمان نہیں لائے ان تمام بھی امتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ان تمام میں سے تم بہتر ہو مسلمان۔ تم لوگ مسلمان جو ہو، مرد ہو یا عورت، جتنے جو بھی ہے، یہ تمام کے تمام دوسرے جو لوگ ہیں ان پر فضیلت رکھنے والے ہو، تم اچھے ہو، تم بہتر ہو فرمائے۔ اسی لیے بہتر ہو کیونکہ تم برائی سے لوگوں کو بچاتے ہو اور بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ اور سرزمین پر سب سے بڑی جو برائی جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو جوڑ کر جو ہے معبود کہنا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کی عبادت کرنا، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی عبادت کرنا، جس کو ہم جو ہے شرک کہتے ہیں۔ تو یہ شرک سے لوگوں کو بچانا یہ اولین فریضہ ہے ہم تمام کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ آج اسلام میں، دین میں جو نئی نئی باتیں، جو نئی نئی چیزیں کرتے ہیں، جس کو ہم جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بدعت کہتے ہیں، تو ان چیزوں سے لوگوں کو بچانے کی ذمہ داری آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کا طریقہ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سیرت طیبہ میں ہم کو ملتا ہے۔ اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کریں گے اور اتباع کریں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا کامیاب ہونے والوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اب عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بھئی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور عبادت کرنا، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، سنت ہے، اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ کیا ہے؟ اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرے ویسے کرنا، اس کو ہم سنت سمجھتے ہیں۔ اور جو ہے نا اس پر عمل کرنے پر انشاءاللہ ہم کو کیا ہے؟ اجر ہے، صرف سمجھنا نہیں، یہی اصل طریقہ ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کی دعوت ہم دوسروں کو دینا، یہ بھی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس میں بھی شامل ہے کہ ہم صرف عمل نہ کریں، اس کی دعوت لوگوں کو دیں، اس چیز کی ہم کیا کریں؟ دعوت دوسروں کو دے، تو انشاءاللہ یہ اصل اطاعت ہے۔ ہم تو خود عمل کر رہے ہیں، لیکن اطاعت کا یہ بھی ایک رخ ہے، یہ بھی ایک ہمارا فرض ہے کہ اس چیز کی طرف ہم لوگوں کو جو ہے نا دعوت دینا۔ یہ تو جو ہے مختصر جو تمہیدی باتیں ہوئی، لیکن اصل ہمارا جو عنوان ہے جس کے اندر یہ کہا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کئی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک جگہ فرمائے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، یعنی جس رب نے ہم کو پیدا کیا اس کی اطاعت کرنے کے برابر ہے اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد سے اس دنیا میں بھیجا گیا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تمام عالموں کے لیے رحمت۔ ایک مرتبہ ہم جو ہے اس طائف کا جو سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے طرف ہم روشنی ڈالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 یا 55 سال کی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا طائف جاتے ہیں دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو ہے نا طائف جاتے ہیں۔ اور ایسا وقت کہ جو ہے ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا مدد کرتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے۔ جب دشمنان مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے، تو ایسی صورت میں ان کے چچا کیا کرتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے؟ مدد کرتے تھے۔ تو ایسے چچا بھی جو ہے دنیا سے چلے گئے، اور چند دن کے بعد ہوا یہ کہ ان کی پیاری بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہم تمام کی ماں ہے، وہ بھی دنیا سے چلے جاتی ہیں، وہ بھی دنیا سے چلے جاتی ہیں۔
اور اطاعت کرنے والے اگر جو نا تاریخ کے روشنی میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل جو تابعداری جو کیے ہیں، سب سے پہلے عورت ہے۔ سب سے پہلے کون ہے؟ خواتین میں سے وہ خاتون ہے جو جنتی خاتون ہے، اما خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے بیویوں کے درمیان خدیجہ تو خدیجہ ہے، ان کی بات کسی میں نہیں آتی۔ اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کو اس طریقے سے مدد کیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی مرتبہ وحی آئی، اطاعت کا جذبہ دیکھیے، اطاعت شوہر ہونے کے ناطے اطاعت، اس کے ساتھ ساتھ نبی جب بن گئے تو نبی کا کس طریقے سے ساتھ دیتے ہیں اور نبی کی اطاعت کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو اس کو من و ان مان لیتے اور اس پر جو ہے نا عمل کرتے، یہ جذبہ۔ اور اس کے سب سے بڑے پہلے عمل کرنے والے اول فہرست میں کون ہے؟ ایک خاتون ہے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھ لیں، بڑوں میں اگر کوئی ہے تو ایک خاتون ہے، تو سب سے پہلے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں جب پہلے نظر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حیران اور پریشان ہو گئے، اور ایسا محسوس ہوا کہ اب ان کی جان نکل جانے والی ہے۔ اور دوڑے دوڑے جب گھر آتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر جب بیوی سے تمام کیفیت جو بھی بیان فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی خاتون ہے، فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برداؤ کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، آپ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اطمینان رکھیے، آپ سکون رکھیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی دینے والی، اطمینان دلانے والے ایک خاتون ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جو ہے جذبہ اس کے اندر ہم کو معلوم ہو رہا ہے۔ اور جب مرحلہ آیا، ایک ایسا وقت آیا، جو ہے بڑی تاجر تھی، جو ہے نا تجارت کرتی تھی اور بہت سارا مال تھا اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو ایک وقت ایسا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے تجوریوں کے چابیاں ہیں، یا جو ہے میرے پاس جو مال ہے، میرے پاس جو دولت ہے، آپ سب کچھ مجھے پوچھے بغیر سب کچھ اب اللہ کی راہ میں صرف کر دیجئے، میں آپ کو کچھ اس کے تعلق سے سوال نہیں کروں گی۔ یہ اسلام اور دین کے لیے بہت بڑی قربانی ہے اول وقت میں، یعنی ایسا وقت کہ جو ہے مسلمانوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، دین کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، لیکن ایسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا کاندھے سے کاندھا جو یعنی مدد کیے ہیں، جو ساتھ دیے ہیں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ اطاعت کا جذبہ ہے۔ پورا مال، آج ہم ایسا ماحول ہم دیکھتے گھروں کے اندر کہ شوہر کو جو ہے بیوی اس طریقے سے دور کر رہی ہے۔ آج میں جب 1-2 ہفتے پہلے حیدرآباد میں جمعہ کا بیان ہوا تو بیان ہونے کے بعد میں ایک بڑے عمر دراز حضرت میرے ساتھ جو گزرا وہ بول رہا ہوں، وہ جو ہے سلام کیے اور اس کے بعد جو ہے بات چیت شروع ہوئی۔ اب بات چیت کے درمیان فرما رہے ہیں کہ میری بیوی جو ہے مجھے گھر سے نکل کر چلے جانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، میں جو گھر کمایا، میں جو پیسہ کمایا، آج میری بیوی یہ کہتی ہے کہ تم گھر سے چلے جاؤ، اور میرے بچے بھی جو ہے نا میری بیوی کا جو ہے نا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ساتھ دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کاندھے پہ کاندھا ملا کر جو ہے نا ان کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ ایک خاتون ہے۔ اماں خدیجہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مال ہے، دولت ہے، جتنا بھی ہے، آپ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے، میرے طرف سے کوئی جو ہے نا انکار نہیں رہے گا۔ یہ اطاعت کا جذبہ ہے جی، یہ اطاعت کا جذبہ ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے کا مطلب تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بات کو بیان نہیں فرماتے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہی باتوں کو آپ لوگوں کے درمیان فرماتے ہیں، تم لوگوں کو سکھاتے ہیں جو باتیں ان پر وحی کی جاتی ہے، اپنے طرف سے کوئی بات نہیں بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ اور ایک جگہ فرمائے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس سے لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکے اس سے رک جاؤ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو سکھا کر گئے ہیں،
اس کے خلاف ہم کام کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ ہم کام کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، کامیاب ہم نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے طرف ہم روشنی ڈالیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر ان کو جو ہے نا میں ان کو کھینچ رہا ہوں جنت کی طرف. اور فرمائے کہ جو لوگ میرا انکار کیے کا مطلب وہ جو ہے نا جہنم میں جانے والے، جو میرا اقرار کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑنے والے، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے کیا ہوگا؟ جنت میں نہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کا کلام قرآن اور میری سنت. یہ دونوں کے مطابق تمہاری زندگی رہے گی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہی چیز یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس حدیث میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث کو ماننا، اور قرآن کی وہ آیت بھی یہ دلالت کرتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں ہم کو جو ہے نا کامیابی ہے. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو کیا کرنا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم جو ہے ہمارے بڑوں کی بات، ہمارے بزرگوں کی بات، ہمارے جو ہے ائمہ اکرام کی بات، ہمارے اماموں کی بات، ان باتوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے امام کے پاس ایسا نہیں ہے. اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ہم جو ہے نا اس پر منون کر رہے ہیں. 100% یہی کام ہم کرتے. قرآن کی کوئی آیت لا کر ہم پیش کرتے نہیں جناب ایسا نہیں کرنا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ ایسا کرتے تھے، ہمارے امام کے پاس ایسا نہیں ہے. ہمارے مسجد کے امام، ہمارے محلے کے مسجد کے امام بولے ایسے کرنا. بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں ایسا کہا گیا، اس طریقے سے ہم کو کرنا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے محلے کے جو مسجد ہے، وہ مسجد کے جو امام ہے ایسا نہیں بولے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. بھئی اسلام اور دین ہم مسلمانوں کے لیے. اگر ہم تفرقہ کریں گے، ہم جو ہے نا آپس میں بھید بھاؤ کریں گے، تو پھر عمل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ عمل کرنے والے کون ہیں؟ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا کلام قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم کو یہ چیز دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی بات آتی ہے، اس بات کو ہم تہ تک جو ہے نا جانا، اس کے اندر تک گہرائی تک جا کر اس کی سچائی کیا ہے، اس کی اصل چیز کیا ہے، اس کی روح تک پہنچ کر انشاءاللہ اس چیز پر عمل کریں انشاءاللہ. ورنہ کیا ہوگا؟ بس سنی سنائی باتوں پر تو اسلام نہیں ہے. سنی سنائی باتوں پر ہم عمل کریں گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو ایسا ہم نہیں کرنا. ہم کو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. اسی کو کہتے ہیں منہج سلف. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منہج سلف. قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی منہج سلف، منہج یعنی سوچ و وچار. سلف یعنی جو ہے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، یعنی ہمارے سے پہلے والے لوگ. ہمارے سے پہلے والے لوگ، ہمارے سے بڑے لوگ کون ہیں دین اور اسلام میں؟ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو طریقہ دکھانے کے لیے دنیا میں آئے. تو ہم جو ہے اس حد تک پیچھے جانا. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بڑے ایسا نہیں کرے، ہمارے والدین ایسا نہیں کرے، اور ذرا پیچھے جائیے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کا ہی فلسفہ صحیح، آپ کی سوچ اور آپ کے نظریے کے حساب سے ہم جو نہ جائیں گے تو صرف ہمارے ماں باپ تک ہم نہیں رکیں گے، اور ذرا پیچھے جائیں گے.
اور ذرا پیچھے جاتے جاتے 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو انشاءاللہ ہم کو صحیح کیا ہے معلوم ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہم تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں جب ان کے پاس حدیث پیش کی جاتی ہے، جب قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارے بڑے ایسا نہیں کرتے تھے. تو صرف ہم بڑے سمجھ کر کن تک ہم رک جا رہے ہیں؟ ہمارے باپ اور دادا تک رک جا رہے ہیں. اور ذرا پیچھے جانا. میری گزارش یہ ہے ان لوگوں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی ایسے کرتے ہیں، تو اور ذرا پیچھے جائیے. اسی طریقے سے ہم پیچھے جاتے رہیں گے تو 1400 سال تک ہم پہنچیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل طریقہ ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جو منہج یعنی سوچ اور فکر کس چیز کی سوچ اور فکر؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی سوچ اور فکر. یعنی قرآن اور حدیث کو ہم اسی طریقے سے سمجھنا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھائے. میں گزارش کرتا ہوں اور ایک بار کہ اس چیز کو غور سے سنیں آپ لوگ اور اس چیز کو سب تک پہنچائیں کہ آج جو اختلاف ہے، آج جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بات سمجھنے کی جو ہے نا کوشش نہیں کر رہا، یعنی خاص طور پر دینی معاملات میں، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم منہج سلف کیا ہے اس کو ہم بھول بیٹھے ہیں. اور قرآن اور حدیث دونوں میں منہج سلف ہی کی دعوت دی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی چیز فرما رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کا کلام اور میری سنت. یہ دونوں کے مطابق تمہاری زندگی رہی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کا مطلب کیا ہے؟ میں قرآن حدیث کی بات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے بڑوں کی، ہمارے اماموں کی، ہمارے جو ہے جتنے بھی ہم جس کو ماننا اور ان کی بات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا سمجھتے ہیں، صرف یہاں تک نہ رکیے اور پیچھے جائیں اور پیچھے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کو بات معلوم ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے قرآن کو سمجھتے تھے، کس طریقے سے جو ہے نا حدیث کو سمجھتے تھے. آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں اور پڑھ کر ہمارے حساب سے اس کا معنی مطلب نکالتے ہیں. ہم جیسا سوچتے ہیں، ہم جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، بات کو سمجھے، ہم جو چیز کر رہے ہیں اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی آیتوں کو لے کر اور جو نا حدیث کو لے کر، قرآن کی آیتوں کو لے کر ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے. دیکھو اس کا مطلب یہ ہے نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ ایسا سکھائے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس آیت کا مطلب ایسا سکھائے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر اس طریقے سے عمل کر کے بتائے؟ اس چیز کو ہم سمجھنا ہے جس کو ہم منہج سلف کہتے ہیں. منہج سلف کو چھوڑ دیں گے پورا اختلاف، سب لوگ پریشان ہو جائیں گے. جب منہج سلف کو جم کے پکڑیں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. تو منہج سلف کیا ہے؟ قرآن کو اور حدیث کو اسی طریقے سے سمجھے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھائے اور جس طریقے سے صحابہ کرام سمجھے، اس کو کہتے ہیں منہج سلف. آج یہ سوچ فکر ہماری نہیں ہے. قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، ہماری سوچ الگ ہوتی ہے، ہمارا فلسفہ الگ ہوتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت میں کہا گیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہے ان کو جو ہے نا مردہ مت کہو، وہ اللہ کے پاس جو ہے نا وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ زندہ ہے، تم نہیں جانتے. اب اس آیت کو لے کر لوگوں نے کہا بھئی وہ لوگ جو خبروں میں موجود ہے وہ زندہ ہے، وہ ہماری باتوں کو سنیں گے. ہم جا کر ان کے خبروں کے سامنے جو کر ہمارے جو مناجات ہے، ہمارے جو دعائیں ہیں ان کے سامنے پیش کریں گے، وہ لوگ اللہ سے دعا کریں گے. ایسا اس سوچ پر ہے. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل نہیں ہوئی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی نازل ہوئی آیت. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس آیت کا مطلب ایسا نکالے؟ ایسا نہیں نکالے. میں آپ کو صرف ایک جو ہے نا ایک آیت کی مثال آپ کے سامنے بیان کیا، مثال ایگزامپل، کہ اس آیت کو لوگ جو ہے اس طریقے سے سمجھ کر، اس طریقے سے جو ہے جا کر جو ہے نا درگاہوں پر یا جو ہے جو ہے مزاروں پر اس طریقے سے جا کر جو ہے نا وہاں سے مانگ رہے ہیں. پھر حالانکہ قرآن پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. قرآن کو سمجھانے والے، قرآن کی آیتیں یہ ہے کہہ کر بولنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا طریقہ نہیں کرے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟
اس آیت کا مطلب ایسا ہے سمجھ کر ہم یہ چیزیں کرتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں منہج سلف. جب ہم منہج سلف کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم گمراہیوں میں پہنچ جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے. ہم صرف اطاعت کرو پر بولیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بات سمجھ میں نہیں آئیں گی. اسی لیے کیا کرنا ہے کہ منہج سلف اگر کہیں گے تو اصل اطاعت کیا ہے لوگوں معلوم ہوگا. ورنہ اطاعت کہیں گے صرف اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت کرو اللہ کی، اتباع رسول یہ ہے، یہ صرف یہ طریقہ ایسا ہے بولے تو نہیں سمجھ میں آتا. ایک ایگزامپل ایسا دیں گے اور جو ہے ایسی بات ایک دم کھلی رکھیں گے جب جا کے بات سمجھ میں آئیں گی، ورنہ بات نہیں سمجھ میں آتی. تو اس طریقے سے جس طریقے سے قرآن کی آیت میں جو کہا گیا کہ جو ہے تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، وہ میرے پاس جو ہے نا کھاتے ہیں پیتے تم نہیں جانتے. تو اس کا مطلب جو ہے نا لوگوں نے اس طریقے سے لے کر کیا کرے، خبر پرستی شروع کر دیے. اسی طریقے سے کئی ایسی قرآن کی آیتیں ہیں اور کئی ایسے احادیث ہے جس کے اندر جو ہے لوگ اپنے آپ کو جو ہے بڑے علم والے سمجھ کر اپنے حساب سے جو ہے نا قرآن و حدیث کی باتوں کو لے کر کیا ہے اپنا ایک فرقہ، اپنی ایک جماعت، اپنی ایک سوچ اور وچار بنا کے جو ہے الگ الگ فرقوں میں بٹ رہے ہیں. تو ایسا ہم نہیں کرنا انشاءاللہ، بس قرآن اور صحیح حدیث. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے فقد اہتدوا، کہ وہ لوگ جو ہے ہدایت پر ہے جن پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہے، آپ اور آپ کے صحابہ جس چیز پر ہے، اگر آپ کے بعد میں آنے والے لوگ بھی جو ہے نا اسی چیز پر رہیں گے تو لوگ کیا ہوں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو اسی لیے ہم کو بات یہ سمجھنا ہے کہ منہج سلف یہ ہے اور قرآن و حدیث کو اسی طریقے سے ہم سمجھے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمجھائے اور صحابہ کرام سمجھے، اس پر عمل کرے. ہم کو قرآن و حدیث سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، جتنا صحابہ کرام سمجھتے تھے. آپ کو اور ایک مثال، لوگوں نے کہا کہ بھئی اب جو ہے بات جب نکلی ہے تو کھلی طور سے بات کریں گے انشاءاللہ. تو اس سے پہلے بھی الحمدللہ جابر بھائی جو ہے اس پر طویل گفتگو یہیں پر کیے، شاید 1-2 ہفتے پہلے. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے پاس کس طریقے سے جو ہے نا پہنچنا ہے، یعنی اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے. یعنی اور ایک لفظوں میں کہیں تو وسیلہ کسے کہتے ہیں. آج وسیلے کے بہانے لوگ جو ہے خبر پرستی کر رہے ہیں، وسیلے کے بہانے ان کو ولی اللہ بنا دیے، ان کو ولی اللہ بنا دیے، بس ان کے جانے کے بعد جو ان کے خبروں سے جو ہے پھر وہی خبر پرستی شروع ہو گئی. جی تو پھر وسیلہ اصل چیز ہے کیا، اور وسیلہ کسے کہتے ہیں، اور اللہ کے پاس پہنچنے کا طریقہ کیا ہے. اطاعت میں یہ بھی چیز شامل ہے، اور میں تو کہتا ہوں اصل اطاعت کی جو بنیاد ہے اور اطاعت کو اصل سمجھنے کا یہی طریقہ ہے. اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر دوسری چیزیں اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ بنیاد ہے. کیونکہ کیا ہے، یہ بنیاد ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے 11ویں شریف کو منا رہے مسلمانوں کے اندر. کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یا جو ہے کسی کو جو ہے تھوڑا ناراض ہو رہے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اطاعت کو سمجھنے کے لیے یہی بیسٹ ایگزامپل ہے. یہی چیز جو ہے نا بیسٹ ایگزامپل ہے. بیسٹ ایگزامپل اس میں یہ ہے کہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے. جو بھی 11ویں شریف کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو اللہ نہیں سنتا، اسی لیے کیا کرنا ہے، ولی کے ذریعے سے اللہ کے پاس پہنچیں گے. ولی اللہ کے ذریعے سے اللہ کے پاس پہنچیں گے. اللہ کا ولی کون؟ جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا قریب ہے، جو اللہ جن کی بات سنتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں. تو ان کے ذریعے سے جو ہے ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے کیونکہ ہم گنہگار ہیں. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم شیطان سے بڑے گنہگار ہیں؟ اتنا بڑا گناہ کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا ناراض جو ہے نا وہ یہ بن گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جو ہے نا جہنم میں جانے والا ہے. لیکن وہ پھر مہلت مانگتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ کہ اس کو کوئی ذات دینے والی ہے، اجازت دینے والی، مہلت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے. تو بہرحال پھر وہ شیطان جو ہے اللہ ہی سے مہلت مانگتا ہے. لیکن ہم کو یقین نہیں ہے، ہم کو وہ جو ہے نا اللہ پر توکل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا.
تو بہرحال جو ہے لوگوں کا ایسی سوچ ہے لوگوں کی. لیکن جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، اس کے لیے ہم کیا کرنا ہے؟ اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکاریں. یا اللہ تو رزاق ہے، یا اللہ تو غنی ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے. ہم مانگ کر تو دیکھیں انشاءاللہ. کیوں اللہ نہیں دے گا؟ ضرور بضرور اللہ دے گا. اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا انشاءاللہ. ہم کتنے بھی گنہگار ہو، اللہ سے دعا کرے، یا اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کریں گے؟ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے خطاؤں کو درگزر فرما. ہم دعا کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ ہمارے دل کو سکون اور چین اطمینان محسوس ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گا انشاءاللہ. اللہ کے قریب ہونے کا یہ طریقہ ہے. آج نوکری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، غریبی ہے، غربت ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو نے دیکھا تو اور کون دیں گے؟ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں ہم، اللہ دے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کے پاس پہنچنے کا وسیلہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، تو اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارے تو انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ کے پاس سے حاصل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. جی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو اچھے اعمال ہیں، ہمارے جو نیک اعمال ہیں، ایک دم شارٹ کر دے رہا ہوں میں چیزوں کو، کٹ شارٹ کر کے آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں. تو ہمارے جو نیک اعمال ہیں، یا اللہ میں فلاں وقت پر فلاں نیک کام کیا تھا، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا، اللہ میری اس نیک اعمال کو قبول فرماتے ہوئے مجھ کو یہ چیز عطا فرما، میری جو پریشانی اس پریشانی کو دور فرما، یہ جو میرے اوپر جو ہے یہ غم کے پہاڑ جو ٹوٹے ہوئے آج اس کو دور فرما. ہم دعا کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس مشکل کو، اس مشکل گھڑی کو انشاءاللہ ضرور دور فرمائے گا. یہ ہو گیا دوسرا طریقہ. اب تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کا وسیلہ لینا. نیک لوگوں کا، اب نیک لوگوں کا جو وسیلہ لینا ہے، یہاں پر آ کر جو ہے ہم جو ہے نا فیل ہو جاتے ہیں، یا تلگو میں کہتے ہیں کہ پپولو کالیستر بولتے نا، ویسا ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ اطاعت کیا چیز ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. یہاں پر اطاعت جس کو کہتے ہیں وہ چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ منہج سلف بڑوں کا جو طریقہ ہے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا دور خلافت میں قحط سالی پڑ گئی، آسمان سے بارش نہیں برس رہی، کھیت کھلیان پورے سکے ہوئے ہیں. اب لوگ پریشان ہیں. اب لوگ جو ہے اللہ سے دعا کرنے لگے. کیا بول کر دعا کرنے لگے؟ کوئی اپنے اپنے انداز سے دعا کرنے لگے. اور اس وقت کے جو خلیفہ تھے عمر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو بلا کر لے کے آؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی موجود ہے. اگر ایسا ہوتا کہ آج ہمارے پاس جو ولیوں کا جو سلسلہ جو چل رہا ہے اور ولیوں سے جو مانگنے کا جو طریقہ ہے، اگر وہ صحیح ہوتا تو اس وقت میں کہ پوری ہر جگہ قحط سالی ہے، لوگ پریشان ہیں، ہاہاکار ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو لوگ چاہتے تو جو ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے. خبر موجود ہے، طریقہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اتباع کس کو کہتے ہیں، سنت طریقہ کیا ہے، اور کس کو کون سی آیت کو کیسے سمجھنا ہے اور احادیث کو کیسے سمجھنا ہے. تو یہاں پر کیا کیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر جا کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری دعا کریے، آسمان سے بارش ہوگی. ایسا بولے؟ ایسا نہیں بولے. کہا کہ جو ہے عباس رضی اللہ عنہ کو بلا کر لے کے آؤ. وہ ہم تمام میں عمر میں بڑے ہیں، ہم تمام میں ان کی عمر بڑی ہے، زیادہ سال جیے ہیں دنیا کے اندر، ہمارے سے بزرگ آدمی ہیں. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیک تھے، وقت کے خلیفہ تھے، نیک ہے، لیکن ان کا ارادہ جو یہ تھا کہ جو بزرگ ہے ان سے دعا کروائیں. تو اس سے ہم کو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو توحید پرست بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی صرف نماز روزہ پڑھتے ہیں اور یہ تمام جو بدعت وغیرہ نہیں کرتے، ایسے جو بزرگ لوگ ہیں یہ ہمارے ولی ہے. کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے اللہ کے ولی ہے. جی یہ کھلی بات ہے.
کھلی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ کئی ایسے بزرگ لوگ ہیں جو بڑی عبادت گزار ہیں، ان کی داڑھیاں پورے سفید ہو چکی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، بڑے نیک ہیں، ان سے آپ جا کر دعا کی درخواست کریے، اسلام کیوں روک رہا آپ کو؟ یہی چیز عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے سے جو ہے بزرگ ہے عباس رضی اللہ عنہ، ان کو بلائیے، وہ دعا کریں گے۔ اور ان کے الفاظ کیا تھے دعا کرنے کے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں یا ان کے صدقے طفیل میں مانگ رہا ہوں، ایسا نہیں بولے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آج بھلے ہی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ہم انہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں، ہم پر رحم فرما اور ہم پر تیری رحمت کو برسا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے جو مسلمانوں کو، ہم تمام کو جو ہے صحابہ کرام سکھا رہے ہیں، ایک طرف سے ایک حساب سے ہم کو طریقہ سکھا رہے ہیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ اگر وہ چاہتے تو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر موجود تھی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی اللہ نہیں ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے اور عباس رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ان کا درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بے شک ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کا درجہ رکھتے ہیں، ان سے بہتر ہے۔ وہ لوگ چاہے تو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس جا کر دعا کرتے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریے اللہ سے، ایسی پریشانی، ایسی مشکل ہے، ایسی خارج سالی ہے، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، کھیت کھلیان نہیں، ہم پریشان ہیں۔ لیکن نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ تو منہج سلف یہ ہے، اطاعت رسول یہ ہے کہ جو ہے عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور جو ہے ان سے دعا مانگی گئی، ان کے ذریعے ان کو کہا گیا کہ آپ دعا کریے۔ یعنی اللہ کے جو اسماء و صفات اچھے اچھے نام ہیں، اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نیک اعمال کا وسیلہ لینا۔ اب نیک اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ ہماری جو نیکی یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں ہیں۔ آج بھی ہم دعا کر سکتے ہیں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے انہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اللہ اس امت کو جوڑ دے، اس امت کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کو دور کر دے اللہ۔ آج بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، طریقہ سکھایا گیا۔ تو اسے کہتے ہیں منہج سلف، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اطاعت کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرکیف جو ہے مختصر آپ کے سامنے میں بات رکھنے کی کوشش کیا کہ اطاعت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کس طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ 2-4 احادیث اور جو ہے چند آیتوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے بات پیش کرنے کی کوشش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کی جو ہے نا جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں میں جو بھی بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو یہ مسلمان پریشان ہیں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو یہ مسلمان جو ہے نا قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرمائے۔ جو یہ مسلمان جو بھی جو ہے نا مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اللہ تو سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو، مسئلوں کو دور فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے نا دین پر صحیح عمل کرنے والا بنائے۔ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے، جو مانگنے سے بھول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر آنے والے جو ہے نا اچانک آنے والے بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دو ہی بھائی دعاؤں کی درخواست کیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ ہم جو مانگنے سے بھول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے غیب سے علم کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی موت عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔